الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على القاتمين الكريمين وعليهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العلی العظیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین اور رب المشرقین والمغربین ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ پر، ان کے آل و اصحاب پر. مرشدین کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان و عفت معاف پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور اول و آخر مقبول مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہر عام کے موقع پر یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جیسے بزرگان دین کے فیوز سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشی اور فیض کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ابھی بندہ یقین نے جس آیت شریفہ کو اپنے موضوع سخن بنایا ہے، جس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. یہ دو باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک یہ کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جسے اسلام کی سر بلندیاں عطا ہوئی ہے، جسے نبوت کی اقرار اور تصدیق کا شرف حاصل ہوا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے وہ کس پر ہے؟ وہ نور پر ہے، وہ روشنی پر ہے، وہ ہدایت پر ہے. اور یہ نور اور یہ روشنی حقیقت میں نور ولایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سرفراز فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مقدر بنا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جس کا چاہے اللہ سینے کو کھول دیتا ہے، تو جس کے چاہے سینے کو اللہ لاک اور مغفل کر دیتا ہے. جسے چاہے تو گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے اندھیرے کی تاریکیوں میں الجھا کر رکھ دے. کسی کو روشنی اور نور کی اور نور ولایت سے اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرمائے، وہ بینائی کے ذریعے سے اس کی معرفت اور قرب عطا کرے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. وہ جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. اور جس کی آج ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، وہ ہستی مبارکہ وہی ہستی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے سینے کو کھول دیا اور نور ولایت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. وہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کے تعلق سے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا: بھائی دلاور کے ہاتھ پر عرش سے تحت الثری تک ایسا روشن ہے جیسا کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو. یہ ساری دنیا رائی کے دانے کے مقدار بنا دیا گیا ہے. شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع بنا دیا ہے، اتنا وسیع ظرف آپ کو عطا کر دیا ہے، اتنا وسیع مقام عطا کر دیا ہے کہ ساری دنیا جن کے مقابل میں رائی کے دانے کے برابر ہے. آپ اب یوں سمجھ لیجئے، اس واقعے سے آپ کی شان اور مرتبہ کا علم ہوتا ہے. آئیے عزیزان محترم، ایک مرتبہ فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے
مہاجرین کی جماعت میں فرمایا جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا ہو چاہیے کہ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی کوئی بات بے محل نہیں کی جاتی، بے محل نہیں کیا، بے معنی نہیں کیا، ہر بات میں معنی ہوتا ہے، ہر بات میں مطلب اور معرفت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، صحابہ میں کیفیت پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے، ان کی صفات کو دیکھے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہوگا، تبھی تو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام حجرے سے باہر ہے۔ کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا شاہ دلاور اول و آخر مقبول مہدی کو دیکھو، شاہ دلاور کو دیکھو، یعنی شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اپنے قول اور فعل اور صداقت سے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے، ان کی صداقت نظر آتی ہے، ان کی صدیقیت نظر آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے عاشقوں کا مقام، یہ ہے اللہ کے خلیفے کے خلیفوں کا مقام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایسا عطا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ایک واقعے کی طرف میں آپ کی نظر مبذول کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دن شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جنازے کو لا کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت ایک لمحہ آپ منتظر رہے کہ اللہ کی طرف سے معلوم ہو کہ جو شخص تیرے پاس آتا ہے وہ نعمت سے وہ محروم نہیں جائے گا، مانا کہ یہ گنہگار ہے اور مستحق عذاب تھا مگر تیری نظر کی خاطر میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو جب تک علم نہیں ہو جاتا یا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا وعدہ نہ فرما دے اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو تیرا بندہ جو سامنے موجود ہے، جو سامنے جس کی لاش رکھی ہوئی ہے، جس کا جنازہ اور میت رکھی ہوئی ہے، یہ گنہگار تھا، یہ مستحق عذاب تھا، لیکن تیرے نظر کے صدقے سے میں نے بخش دیا اور اس پر اپنا فضل و کرم فرما دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے اور مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کے صفات اور اخلاق اور کردار کو کیے تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا جو اللہ کے نبی نے منع اور ان حدیثوں کو پیش کیا وہ بہو ان پر صادق ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حدیث فرمایا تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایسے لوگ بیٹھے جو بار بار گناہ کیے ہوئے ہو اور گناہوں کے بوجھ سے بھرے ہوئے ہو تو ان کے پاس سے ابھی اٹھ بھی نہ ہوں گے، اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے نبی نے صفات بیان کیے تھے، وہ حدیث ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھائیوں کے صفات تھے جو بیان کیے تھے۔ تو فرمایا اس وقت تک اللہ انہیں نہیں اٹھائے گا، ابھی یہ اٹھ بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ جتنے بھی گناہ کیے ہو، بار بار گناہ کیے ہو، مگر اللہ ان کے قدموں کے صدقے، ان کی نظر کے صدقے، ان کی معیت حاصل ہونے کے صدقے، ان کی صحبت میں آنے کے صدقے سے اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، ان پر کرم فرمائے گا، ان کے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ توبہ نہیں، دعا نہیں فرمائی، صرف فقط ان کی صحبت حاصل ہوئی ہے، فقط ان کے دربار ولایت میں حاضری دی ہے، فقط ان کی جو ہے معیت حاصل ہوئی ہے، فقط ان کے نظر ولایت کو حاصل کرنے کی غرض سے وہاں حاصل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے وہ مقام عطا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والے، اس سے بھی بڑھ کر اور تجھے کیا دلائل چاہیے مہدی کی مہدیت کے لیے؟ صحابہ کے انوار اور جلوے کو دیکھ، ان کے صفات کو دیکھ، ان کے اخلاق و کمال کو دیکھ، اس سے بخوبی میرے مہدی کی مہدیت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر تجھے انکار کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ دیکھ عزیزان محترم، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کے قدموں سے، جن کی نظر اور دعا سے ہماری بخشش و نجات ممکن ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات برحق ہے، بغیر وسیلے کے بے شک اللہ رحم الرحیمین ہے، بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے باتوں کو جب وسیلے سے پیش کرتا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر وسیلے کی بات کرنی ہوتی تو کیوں نہ خدا خود ڈائریکٹ اپنے طور سے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیتا، بلکہ اللہ نے انبیاء کو نازل کیا اور انبیاء کو اعزاز عطا کیا، ان کو فضیلتیں عطا فرمائی، قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا، اللہ قرآن کے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، یہ سب کو اللہ نے کیوں وسیلہ بنایا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر یہ کہتا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو، راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، پھر فرماتا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام و فضل عطا
فرمایا ہے، ان کی راستے کی دعا مانگو، دعا خود سکھاتا ہے میرا اللہ رب العزت۔ عزیزان محترم، بے شک نماز وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے، دعا وسیلہ ہے، انسان کے نیک اعمال وسیلہ ہیں، اسی طرح سے یہ بزرگان دین کے ذات اطہر بھی وسیلہ ہیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضتیں بھی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہیں۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے بندگی میاں شاہ دلاور کے رضی اللہ عنہ کے وہ نظر کا کمال تھا، جیسا کہ مردہ گنہگار خطا کار ہے مگر جن کے نماز جنازہ کے صدقے سے یہ وہ آنکھیں تھی جو خدا کو دیکھنے والی آنکھیں تھی، خدا کو جنہوں نے بارہا اس کی صفات کو دیکھے ہیں، بارہا اس کے جلووں کو دیکھے ہیں اور اس کی دیدار سے مستفیض ہوئے ہیں، ان کی نظریں اگر کس پر بھی پڑ جائے تو یقیناً بخشش ممکن ہے، یقیناً ان کی نجات ممکن ہے۔ وہ نظریں ہیں، اگر موسیٰ سحاق کاظم اپنے وہ سحاق کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ بارش برسانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پاکان خدا جو اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہیں، یہ صرف یہاں پر جو ہے اس کی محبت میں دیوانگی اختیار کی گئی، اس سحاق کی بھی اللہ لاج رکھتا ہے، تو یہ اللہ کو دیکھنے والوں کی نظروں کا کیوں اللہ لحاظ نہ رکھے گا؟ کیوں نہ نماز جنازے میں آنکھوں کا دیدار والی آنکھوں کا واسطہ دیا جائے؟ تو مردے کی بخشش کیوں نہ ممکن ہوگی؟ یقیناً ممکن ہوگی۔ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اتنا ہمارے لیے کافی ہے، یہ بزرگان دین وسیلہ ہے۔ اے اللہ، یہ جو بھی وبائیں بلائیں جو آج چاروں طرف یہ جو موت یہاں پر گلی گوچے میں رقص کر رہی ہے، یہ تیرا عذاب اور عذاب ہے، مگر اے اللہ ہم گنہگار خطا کار ہیں، مگر ان بزرگان دین شاہ دلاور حلالت مشکلات کے صدقے سے، بندگی میاں شاہ دلاور کے صدقے سے، جو مراد اللہ ہیں ان کے صدقے اور طفیل خاتمین کے وسیلے سے، اے میرے مولا فضل فرما، کرم فرما۔ یقیناً تیرے فضل اور کرم سے ہی یہ بلا اور وبا جو ہے دور ہوگی، اس کے بغیر یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ بس یہ بزرگان دین تو نہیں، ان کے وسیلے تو موجود ہیں، ان کے جو ہے سلسلے تو موجود ہیں، ان کی عبادت اور ریاضتوں کا تجھے واسطہ، ان کے ذکر و فکر کا واسطہ، ان آنکھوں کا واسطہ تجھے دیکھا کرتے ہیں، دیکھا کرتے تھے، آج بھی ان پر تیرے رحمتوں کا نزول ان کے آستانوں پر ہوتے ہیں۔ وہ شاعر اللہ ہیں، تیرے نشانیاں ہیں، تیرے یہ تیرے نشانیوں کا واسطہ ہے کہ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اتحاد اتفاق عطا فرما، دین مہدویت کو صحیح سمجھنے کی عطا فرما، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی عطا فرما، جب دنیا کے بارے میں لعنت بیچتے ہیں تو اسے دنیا کو سمجھ کر اسے دل میں کی حقارت سمجھنے کی یہ بھی ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حق کو حق سمجھ کر اتباع اور باطل کو باطل سمجھ کر اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔